رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سود لینے والے، سود دینے والے، اس کے دونوں گواہوں اور اس کے لکھنے والے پر لعنت بھیجی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبیرہ گناہوں سے متعلق فرمایا، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا، کسی کو ناحق قتل کرنا اور جھوٹی بات کہنا کبائر میں سے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے۔ ہم اس وقت سماسرہ دلال کہلاتے تھے۔ آپ نے فرمایا، اے تاجروں کی جماعت، خرید و فروخت کے وقت شیطان اور گناہ سے سابقہ بڑھ ہی جاتا ہے، لہٰذا تم اپنی خرید و فروخت کو صدقہ کے ساتھ ملا لیا کرو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سچا اور امانت دار تاجر قیامت کے دن انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 لوگ ایسے ہیں جن کی طرف اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نہ رحمت کی نظر سے نہیں دیکھے گا، نہ انہیں گناہوں سے پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ ہم نے پوچھا، اللہ کے رسول، یہ کون لوگ ہیں؟ یہ تو نقصان اور گھاٹے میں رہے۔ آپ نے فرمایا، احسان جتانے والا، اپنے تہبند ٹخنے سے نیچے لٹکانے والا اور جھوٹی قسم کے ذریعے اپنے سامان کو رواج دینے والا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک پر 2 موٹے قطری کپڑے تھے۔ جب آپ بیٹھتے اور پسینہ آتا تو وہ آپ پر بوجھل ہو جاتے۔ شام سے فلاں یہودی کے کپڑے آئے تو میں نے عرض کیا، کاش آپ اس کے پاس کسی کو بھیجتے اور اس سے 2 کپڑے اس وعدے پر خرید لیتے کہ جب گنجائش ہوگی تو قیمت دے دیں گے۔ آپ نے اس کے پاس ایک آدمی بھیجا تو اس نے کہا، جو وہ چاہتے ہیں مجھے معلوم ہے، ان کا ارادہ ہے کہ میرا مال یا میرے دراہم ہڑپ لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ جھوٹا ہے، اسے خوب معلوم ہے کہ میں لوگوں میں اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا اور امانت کو سب سے زیادہ ادا کرنے والا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ٹاٹ جو کجاوا کے نیچے بچھایا جاتا ہے اور ایک پیالہ بیچا۔ آپ نے فرمایا، یہ ٹاٹ اور پیالہ کون خریدے گا؟ ایک آدمی نے عرض کیا، میں انہیں 1 درہم میں لے سکتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 1 درہم سے زیادہ کون دے گا؟ تو ایک آدمی نے آپ کو 2 درہم دیا تو آپ نے اسی کے ہاتھ سے یہ دونوں چیزیں بیچ دیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مال بیچنے والوں سے بازار میں پہنچنے سے پہلے جا کر ملنے سے منع فرمایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شہری باہر سے آنے والے دیہاتی کا مال نہ بیچے، بلکہ دیہاتی کو خود بیچنے دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی شہری کسی گاؤں والے کا سامان نہ فروخت کرے، تم لوگوں کو ان کا سامان خود بیچنے کے لیے چھوڑ دو، اللہ تعالیٰ بعض کو بعض کے ذریعے رزق دیتا ہے۔ ابو عیاش زید نے سعد رضی اللہ عنہ سے گیہوں کو
چھلکا اتارے ہوئے جو سے بیچنے کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے پوچھا ان دونوں میں کون افضل ہے؟ انہوں نے کہا گیہوں، تو انہوں نے اس سے منع فرمایا۔ اور سعد رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ سے تر کھجور سے خشک کھجور خریدنے کا مسئلہ پوچھا جا رہا تھا، تو آپ نے قریب بیٹھے لوگوں سے پوچھا کیا تر کھجور خشک ہونے پر کم ہو جائے گا؟ لوگوں نے کہا ہاں کم ہو جائے گا، تو آپ نے اس سے منع فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بئی کے ساتھ قرض جائز نہیں ہے، اور نہ ایک بئی میں دو شرطیں جائز ہیں، اور نہ ایسی چیز سے فائدہ اٹھانا جائز ہے جس کا وہ ضامن نہ ہو، اور نہ ایسی چیز کی بئی جائز ہے جو تمہارے پاس نہ ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جانور کو جانور سے ادھار بیچنے سے منع فرمایا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سونے کو سونے سے، چاندی کو چاندی سے، کھجور کو کھجور سے، گیہوں کو گیہوں سے، نمک کو نمک سے، اور جو کو جو سے برابر برابر بیچو۔ جس نے زیادہ دیا یا زیادہ لیا اس نے سود کا معاملہ کیا۔ سونے کو چاندی سے نقداً نقد جیسے چاہو بیچو، گیہوں کو کھجور سے نقداً نقد جیسے چاہو بیچو، اور جو کو کھجور سے نقداً نقد جیسے چاہو بیچو۔ میں بازار میں یہ کہتے ہوئے آیا درہموں کو دینار وغیرہ سے کون بدلے گا؟ تو طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ نے کہا، اور وہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس تھے، ہمیں اپنا سونا دکھاؤ، اور جب ہمارا خادم آ جائے تو ہمارے پاس آ جاؤ، ہم اس کے بدلے تمہیں چاندی دے دیں گے۔ یہ سن کر عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کی قسم ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، تم اسے چاندی ہی دو ورنہ اس کا سونا ہی لوٹا دو، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے سونے کے بدلے چاندی لینا سود ہے، الا یہ کہ ایک ہاتھ سے دو دوسرے ہاتھ سے لو۔ گیہوں کے بدلے گیہوں لینا سود ہے، الا یہ کہ ایک ہاتھ سے دو دوسرے ہاتھ سے لو۔ جو کے بدلے جو لینا سود ہے، الا یہ کہ ایک ہاتھ سے دو دوسرے ہاتھ سے لو۔ اور کھجور کے بدلے کھجور لینا سود ہے، الا یہ کہ ایک ہاتھ سے دو دوسرے ہاتھ سے لو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سواری کا جانور جب رہن رکھا ہو تو اس پر سواری کی جائے، اور دودھ والا جانور جب گروی رکھا ہو تو اس کا دودھ پیا جائے، اور جو سواری کرے اور دودھ پیے جانور کا خرچ اسی کے ذمہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی تنگ دست قرض دار کو مہلت دے یا اس کا کچھ قرض معاف کر دے تو اللہ اسے قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دے گا، جس دن اس کے سائے کے علاوہ کوئی اور سایہ نہ ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم سے پہلی امتوں میں سے ایک آدمی کا حساب اس کی موت کے بعد لیا گیا تو اس کے پاس کوئی نیکی نہیں ملی سوائے اس کے کہ وہ ایک مالدار آدمی تھا، لوگوں سے لین دین کرتا تھا اور اپنے خادموں کو حکم دیتا تھا کہ تقاضے کے وقت تنگ دست سے درگزر کریں
تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا ہم اس سے زیادہ اس کے درگزر کے حقدار ہیں، تم لوگ اسے معاف کر دو۔